بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ ایک گاؤں کا ہے جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے پورے دن محنت کرنے کے بعد صرف ایک وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا تھا۔ کچھ لوگ غریبی سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف نقل مکانی کر گئے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں اور جا سکیں۔ اسی لیے اپنی قسمت کو قبول کر کے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں کوئی ہسپتال یا طبیب بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ دوسرے گاؤں کا راستہ طویل ہونے کی وجہ سے کئی لوگ راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ کمیل بھی اسی گاؤں کا ایک فرد تھا جس کی عمر 20 سال تھی۔ یہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ایک دن اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے بھوک کی شدت سے کسی پیڑ کے پتے توڑ کر کھا لیے۔ وہ زہریلا درخت تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں اس بچے کو یہ کہاں سے پتہ ہوگا کہ کون سا درخت زہریلا ہے اور کون سا ٹھیک۔ وہ بیچارہ بھوک سے نڈال ہو کر پتے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ رات اس کے طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے سب اسے دوسرے گاؤں لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلی اور اس نے کمیل کے ہاتھوں میں ہی اپنا دم توڑ دیا۔ اس حادثے کو تقریباً 6 ماہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کمیل اس حادثے سے ابھر نہیں پا رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر اپنی بے بسی اور لاچاری پر گھٹن ہونے لگی تھی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ایسی زندگی نہ خود گزارے گا، نہ اپنے گھر والوں کو گزارنے دے گا۔ کمیل نے دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کو آسرا دیا کہ وہ اسے اپنی سائیکل کرائے پر دے دے۔ میں شہر سے جو کچھ کما کر لاؤں گا، اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی دے دوں گا۔ وہ لڑکا راضی ہو گیا اور کمیل کو سائیکل مل گئی۔ کمیل نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور اپنی چھوٹی بہن کو روتا چھوڑ کر شہر کی طرف نکل گیا۔ کمیل کی چھوٹی بہن اس سے بہت مانوس تھی، اس لیے وہ بار بار روک رہی تھی، لیکن اسے کیا پتہ اس کا بھائی اس کو بچانے کے لیے ہی دور جا رہا ہے۔ اس گاؤں میں ہریالی بہت تھی اور لوگ بھی بہت کم ہی آباد تھے۔ یہاں اسی لیے یہ گاؤں سب سے زیادہ جنات کا گھر تھا۔ یہاں آئے دن کسی نہ کسی کو کوئی چیز نظر آ جاتی تھی، لیکن یہاں کے لوگ ان سب کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ اس گاؤں کے قبرستان میں جنات کا قبیلہ آباد تھا، اور کسی کے مرنے پر ہی اسے دفن کر دیتے تھے، اور وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا ورنہ زندہ واپس نہیں آتا۔ کمیل فجر سے پہلے ہی نکل گیا کیونکہ راستہ بہت طویل تھا۔ دن کے وقت وہ وہاں پہنچا۔ تھوڑا سستا کر وہ کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اب اس کی قسمت اچھی کہ یا اس کا حوصلہ، وہاں ایک پردیس میں اسے کام مل گیا۔ وہ بھی نیا کھلا تھا، اس لیے جوان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ اسے ماہانہ 8,000 پر رکھ لیا گیا۔
یہ پیسہ بھی کمیل کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے دوپہر کا کھانا اور چائے بھی فری تھی۔ اس نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور کام پر لگ گیا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ کمیل اپنی پہلی تنخواہ لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اور خوشی سے اپنی بہن کو گود میں اٹھا کر جھومنے لگا۔ اب اس کے گھر کے حالات سدھرنے والے تھے۔ کمیل نے اس لڑکے کو سائیکل کی مد میں 1000 روپے دیے۔ وہ بھی خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے پیسے آ رہے ہیں۔ ایک دن پریس میں کافی کام کا لوڈ تھا، اس لیے سب کو دیر تک روک لیا گیا۔ کمیل کافی پریشان ہوا، لیکن جب اضافی پیسے دینے کا کہا تو اس نے سوچا خیر ہے، ایک دن کی تو بات ہے، بس اور زیادہ پیسے بھی مل جائیں گے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے ہی 8 بج گئے تھے۔ کمیل نے اللہ کا نام لیا اور سائیکل چلاتا ہوا نکل گیا۔ اس نے سوچا ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے، کیوں نہ کچے راستے پر سے چلوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہاں اس نے کچھ راستے پر سائیکل کو موڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس راستے پر ایک سایہ نظر آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اڑنے لگا۔ وہ ان سب کا عادی تھا، اس لیے زیادہ ڈرا نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد 3 بھانگ قسم کے کالے کتے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ بوکھلا گیا اور پوری طاقت سے سائیکل چلانے لگا۔ ان سے بچ کر وہ اپنے گاؤں کے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں رک کر تھوڑا خود کو سنبھالا اور پیدل ہی سائیکل لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ قبرستان کی دیوار پر ایک عورت اور بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا اور جلدی سے نظریں گھما کر تیز تیز چلنے لگا، لیکن اس عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ الٹے پیروں سے چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے اسے کافی چوٹ لگی، لیکن وہ اپنی سائیکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور سائیکل کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ کمیل نے قدم گاؤں کی طرف بڑھائے تو پیچھے سے اس کے مرے ہوئے بھائی نے آواز دی، لیکن کمیل سمجھدار تھا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جنات ڈرا کر مارنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے چلتا گیا۔ اس نے یہ بات پتہ تھی کہ جو ان سے ڈر گیا یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ چلتا ہی گیا۔ اس نے سامنے وہ عورت بار بار نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ اب وہ قبرستان سے نکل گیا۔ جیسے ہی نکلا، پیچھے سے آواز آئی کہ تو اپنے گلے میں پڑے تعویذ کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ آج تک کوئی زندہ نہیں گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو اندازہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی اور اس پر دم کرتی رہی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا، لیکن یہ حادثہ وہ زندگی بھر بھول نہیں پائے گا۔ ختم شدہ۔ اگر کہانی ٹھیک لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ کہانیاں آپ کے لیے ہی لکھی جاتی ہیں۔